Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we can learn this lesson Surah As-Saf آیات نمبر 1 سے لے کر 7 تک. اس کا ترجمہ اور تشریح آج ہم پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم انہی آیات کے حوالے سے تسبیح خداوندی اور طاقت خداوندی کا پڑھیں گے. اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ، تضاد قول و فعل. اس کے ساتھ ہی مجاہد سے محبت الہی، پھر منافقین کی روش، دل کی ٹیڑھ کے ساتھ بشارت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے. یہودیوں کے من گھڑت دعوے انہی آیات کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. The next point, حدیث نمبر 11 and 12 ان کا ٹرانسلیشن اینڈ اس کی تشریح ہم پڑھیں گے، جس میں کسب حلال کا ذکر ہے حدیث نمبر 11 میں، اور حدیث نمبر 12 میں صادق و امین تاجر کا مقام و مرتبہ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں ترجمۃ القرآن سے، جو سورۃ الصف کی آیات 1 سے لے کر 7 تک آج ہم نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سبح پاکیزگی بیان کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لما تقولون تم کیوں کہتے ہو وہ بات، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں. کبر مقتن سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولو کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب الذین دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو، یقولون جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ اللہ کی راہ میں، صفن صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہیں. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور تم جان چکے ہو کہ انی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف. فلما پس جب زاغو انہوں نے کج روی اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا. واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو، بین یدی من تورات مجھ سے پہلے نازل ہوئی، ومبشراً اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک ایسے رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام گرامی احمد ہوگا. فلما پھر جب جاءہم وہ آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل لے کر، قالو تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس میں سے جو، افطرا بہتان باندھے، اللہ اللہ تعالی پر، الکذب جھوٹا، وہوا اور وہ، یدعا بلایا جاتا ہے، الی الاسلام اسلام کی طرف. واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. جی بیٹا، یہ سورۃ الصف کی آیہ نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے.
اب ہم اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں کہ اس میں پہلی بات جو بیان ہوئی ہے پہلی آیہ مقدسہ میں وہ تسبیح خداوندی اور طاقت خداوندی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان کی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جو بھی ذی روح چیز اس کائنات میں زندہ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور اللہ کی تسبیح کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی ہوتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ جب صبح و شام پاکی بیان کرنی ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر نقص، ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دوسرے مقام میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل کرتے رہو۔ اس کے علاوہ اسی پہلی آیہ مقدسہ کے آخری لفظ پہ ہم غور کریں تو وہاں آخری الفاظ ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اس کے معنی، عزیز کے معنی ہے ایسی زبردست اور قادر مطلق قوت کا مالک اللہ ہے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ جی بیٹا، نیکسٹ پوائنٹ، اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ۔ دوسری آیہ مقدسہ سورۃ الصف کی، اس میں اہل ایمان کو خلوص دل سے ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے دعوی ایمان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کر کے دکھانے کی نیت یا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسی بات اپنے منہ سے بھی نہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے بندے سخت غضب کے مستحق ہیں جن کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ آیت مومنین اور منافقین کے فرق کو واضح کرتی ہے، اور قول اور فعل کے اس فرق سے واضح ہوتا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تب بھی منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو اس اعتبار سے اس آیہ میں اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ کی گئی ہے، سرزنش کی گئی ہے کہ ایسی عمل نہ کرو، ایسی بات نہ کہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، بلکہ جو کہنا ہے اسی پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ جی بیٹا، آیہ نمبر 3 ہے سورۃ الصف کی، جس میں اس بات کا درس ہے تضاد قول و فعل۔ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے گویا وہ کمزور ایمان والا مسلمان ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کئی ایسے گروہ موجود تھے جو اسلام کے لیے جاں بازی اور سرفروشی کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن جب عملی طور پر آزمائش کا وقت آتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اور ان کی یہ کمزوریاں غزوہ احد کے موقع پر منافقین میں خاص طور پر ظاہر ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے لیے ان کو بلایا
تو چند لوگ ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا، انہوں نے بہانے بازیاں بنانی شروع کر دی، اور غزوہ میں شامل ہو کر بھی ایک مقام میں آ کر 300 ایسے افراد جن کے ایمان کمزور تھے وہ غزوہ سے واپس لوٹ گئے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غزوہ احد میں اس وقت حضور اکرم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے جب مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ قتادہ اور ضحاک کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو میدان جنگ میں عملاً تو کوئی کارروائی نہ کرتے تھے مگر بعد میں ڈینگے مارتے تھے کہ ہم نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی ملامت میں یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی۔ غرض کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ سخت غضب کے مستحق ہیں جو اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا نہیں کرتے۔ جی بیٹا، سورۃ الصف کی آیہ نمبر 4 کی طرف ہم گامزن ہیں۔ چوتھی آیہ مقدسہ میں مجاہد سے محبت الہی، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، میدان جنگ میں جا کر لڑتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں یہ ارشاد ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، مجاہدین کو ان کے اموال اور جانوں کی وجہ سے بیٹھنے والوں پر اللہ کے فضل سے ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ جو گھر میں موجود ہیں اور جو میدان جہاد میں جا کر لڑ رہے ہیں، میدان جہاد میں لڑنے والا گھر میں بیٹھنے والے سے ایک درجہ افضل ہے۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 96 میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، بہت درجوں میں اپنے ہاں بخشش اور مغفرت ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان جہاد میں جا کر لڑتے ہیں۔ یعنی اس آیہ میں ان کی مغفرت کا بھی اللہ نے اعلان فرما دیا اور ان پر اپنی رحمت نازل ہونے کا بھی اعلان فرما دیا ہے جو دوسرے بندوں کو نہیں ملتا۔ اگر ہم ڈیپلی اس آیہ مقدسہ کو دیکھیں تو اس میں چند ایک صفات ہمیں ملتی ہیں جو سورۃ الصف کی آیہ نمبر 4 میں بیان ہوئی ہیں۔ اہل ایمان کی فوج کی پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر صرف اللہ کی راہ میں لڑیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مقصد کے لیے نہ لڑیں جو فی سبیل اللہ کی ذیل میں نہ آتا ہو۔ میدان جہاد میں لڑنا ہے تو نیت، ارادہ، تمنا فقط اللہ کی رضا ہو۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اہل ایمان کی فوج کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی قسم کی بد نظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو، بلکہ صف بستہ ہو کر مضبوط تنظیم کے ساتھ لڑے۔ ان کی فوج میں ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت اس آیہ مقدسہ سے یہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو، اور یہ آخری خصوصیت کسی فوج میں اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ آپس میں پوری طرح متحد ہو، اس کے افسر اور سپاہی ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ان کے سامنے اخلاق کا ایک بلند معیار ہو، نیز اس کو اپنے مقصد سے عشق کی حد تک لگاؤ ہو۔ انہی بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی ایک ایسی فوج تیار کی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئی تھیں۔ یہ وہی فوج ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ جی بیٹا، نیکسٹ پوائنٹ سورۃ الصف کی آیہ نمبر 5 میں جو بیان ہوا ہے وہ منافقین کی روش ہے۔ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ ایسی قوم تھی جس پر اللہ نے سب سے زیادہ انعامات کیے تھے، اور یہی قوم اللہ کی سب سے زیادہ نافرمان نکلی ہے۔
اس نافرمانیوں کا قرآن مجید میں جا بجا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، مثلا سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ النساء میں ہے، سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ الاحزاب میں ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، اور ان کے علاوہ قرآن مجید کی دیگر سور میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محسن اور اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان کے ساتھ کی تھی اور انہیں تنگ کیا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کے تذکرے سے مراد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش اور طریقہ اختیار نہ کریں جیسا بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا، ورنہ پھر وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے تھے۔ جی بیٹا، اس آیا مقدسہ جو 5 نمبر ہے، اس میں منافقین کی روش سے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں اور وہ فسق کی راہ پر چل نکلیں۔ جن کے دل میں ٹیر ہے، جن لوگوں کے دل ٹیرے ہو جائیں اور وہ فسق کی راہ پر چل نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین کہ یہ ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ بذات خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں وہ انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے۔ گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ کسی قوم یا فرد کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ خود اس قوم یا شخص کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی بیٹا، we can discuss the 6th point in سورۃ الصف۔ دل کے ٹیر کے اثرات کیا ہیں؟ جن کے دل ٹیرے کر دیے جائیں تو پھر ان کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جن کے دل ٹیرے ہیں وہ ہمیشہ نقص ڈھونڈتے ہیں، کمزوری ڈھونڈتے ہیں، ہمیشہ وہ پہلو ڈھونڈیں گے جس پہلو میں کسی کی کمزوری بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک نافرمان تو وہ تھی جو انہوں نے اپنے دور عروج کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کی تھی، اور دوسری دل کی کجی جس کا یہاں ذکر ہے وہ ان کے دور اختتام کی ہے، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس عمل بد کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ گئی اور وہ اس کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ نے دلوں کی کج روی کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 ہے، جن کے دلوں میں ٹیر ہے وہ فتنہ کے لیے متشابہات تلاش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک تو تورات کی تصدیق کر دی گئی، یعنی بتایا گیا ہے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی نیا دین یا مذہب لے کر آیا ہوں، بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور ان کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اس لیے تمہیں میری رسالت تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سلسلے کے بارے میں انجیل یوحنا میں ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ یوحنا کا باب 14 آیہ نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ٹیر پیدا نہ کر۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک نہایت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت۔ یہ بات ان کے منہ سے صاف طور پر کہلوائی گئی کہ میں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔
احمد کے ایک معنی اس شخص کے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور دوسرے معنی ایسے شخص کے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اس معیار پر اگر حضور اکرم کی سیرت کو پرکھا جائے تو صرف وہی اس پر پوری اترتی ہے، اور یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کا نام احمد بھی تھا۔ اس لیے کسی شخص کو بھی آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں تعمل نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ بیٹا نیکسٹ پوائنٹ جو سورۃ الصف کی آیہ نمبر 7 کا آخری پوائنٹ ہے، یہودیوں کے من گھڑت دعوے۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ اگر اس کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو مطلب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی قرار دینا اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اپنا کلام قرار دینا در حقیقت نبی پر بہتان لگانے والی بات نہیں، بلکہ صریحاً اللہ پر بہتان لگانے والی بات ہے، اور ایسا عمل کرنے والا شخص انتہائی ظالم ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ نبی کے ساتھ مزید ظلم اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ تو ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے، خدا کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ جواب میں غلط قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی شخص قوم ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین کہ ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ جی بیٹا یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ الصف کی آیات نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تشریح ہم نے بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا لیکچر جو حدیث منورہ کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہم چند آیات قرآن مجید کی پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح، اس کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 احادیث روز ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 اور 12 اس کا ترجمہ اور تشریح آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ حدیث نمبر 11 جس کا عنوان اور ٹاپک کسب حلال ہے۔ ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرعی فرائض کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فرض ہے۔ جی یہ کسب حلال آپ نے ترجمہ حدیث پاک کا سماعت فرما لیا ہے، اب اس کی تشریح کی طرف گامزن ہوتے ہیں کہ کسب حلال روزی کمانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اللہ رب العزت حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچتے رہو۔ حرام کھانے کی ممانعت بھی خالق کائنات نے کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ اور آج ہم بحیثیت قوم بری طرح اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حرام کھانے سے آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ حرام خور جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں تو فرضیت کسب حلال قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور حدیث نبوی میں آتا ہے کہ کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا کسی صورت بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ حلال کھانا سب سے بہتر ہے اور حرام کھانا سب سے برا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسب حلال کے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ جو حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے اس کے فوائد ہیں۔ خدا کی قربت و محبت حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر انسان سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، طمع اور لالچ سے دور رہتا ہے اور بے شمار دنیاوی قباحتوں سے بچتا رہتا ہے۔ انسان کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، بے شمار بلائیں اور مصائب ٹل جاتے ہیں، معاشی اور اقتصادی فارغ البالی اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بے تحاشا دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کر دے۔ انسان فضول خرچی سے بچا رہتا ہے، معاشرے میں معاشی ناہمواریاں پیدا نہیں ہوتی، ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے اور جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جی بیٹا آخری پوائنٹ ہے ہمارا کہ حدیث نمبر 12 ہے جس کا ٹائٹل ہے صادق و امین تاجر کا مقام و مرتبہ۔ حدیث سماعت فرمائیں، ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جی بیٹا اب اس کی تشریح میں چند باتیں سماعت فرمائیں کہ یہ حدیث اسلام کے معاشی نظام میں، اکنامکس میں، معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نظام تجارت میں سب سے زیادہ اہمیت تاجر کی ہوتی ہے۔ جیسا تاجر ہوگا ویسا ہی نظام تجارت و معیشت چلے گا۔ اسلام میں تاجر ایک اعلیٰ دولت نہیں بلکہ اسلام کا نقیب اور علمبردار ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت بلند کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، ورنہ مالی معاملات میں حرام خوری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حرام کمانے، خرچ کرنے اور کھانے والے نسل نو اخلاق کے اعتبار سے بدترین صنف انسانیت ہوگی۔ اس کے اندر برائی کے جراثیم اس درجہ پوشیدہ ہوں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ معاش کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہے، یہ رگ جاں کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسلام میں اس کی اہمیت ارکان اسلام سے بھی زیادہ ہے۔ اگر معاش کے ذرائع شفاف نہیں ہوں گے تو ایمان اور عبادت دونوں قابل رد ٹھہریں گی۔ اسلام میں امین تاجر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بلند مقام انبیاء کا بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے پر ہدایت یا ضلالت اور بخشش و نجات یا خسارے اور نامرادی کا انحصار ہوتا ہے۔ اور جو تاجر ہے قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ صدیق کا مرتبہ اور اعزاز کہ سچے لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے جانشین ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو سچائی کی عملی گواہی دیتا ہے، اس لیے یہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کو صدیق کا درجہ اس لیے ملا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا تردد تصدیق کی، جبکہ کفار آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ شہید کا اسلام میں مقام و مرتبہ، اس کے بعد شہید کا درجہ ہے۔ شہید کا مقام تیسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں انبیاء کرام ہیں، دوسرے درجے میں صدیقین ہیں اور تیسرے درجے میں شہید ہیں۔ تو شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان دے کر اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔
شہید سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ کی جانب ہم آتے ہیں کہ امین تاجر کی عظمت، جو امانت دار تاجر ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو باقی سب سے بلند بنا دیا ہے۔ میدان تجارت اور اس کی آزمائش میں دیکھیں تو انسان دولت میں کھیلتا ہے جس میں انسان کی گمراہی کا سامان چھپا ہوتا ہے۔ دولت کی کشش انسان کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بدترین مقام بازار ہے، اس لیے کہ بازار تجارت میں جھوٹی قسمیں، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، عیب دار مال کی فروخت، وعدہ خلافی، معاہدہ خلافی اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حصول دولت کے لیے مزید معاشی حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مال حرام حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس فضا میں کسی تاجر کا ایمان پر قائم رہنا اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان تمام شیطانی اور لالچ کے حربوں کو چھوڑ کر دامن اسلام تھامے رکھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ماضی کے تاجر جہاں جاتے تھے اسلام کے نمائندے بن کر جاتے تھے اور اسلام پھیلاتے تھے۔ بر صغیر کے ساحلی علاقوں میں اسلام کی اشاعت تاجروں نے کی اور اپنی دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ آج کے دور میں دیانت دار مسلمان تاجر کا کردار اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جی بیٹا، یہ سورۃ الصف کی آیات نمبر 1 سے لے کر 7 تک آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ احادیث منورہ میں سے ہم نے حدیث نمبر 11 اور 12 کو پڑھا ہے، جس میں وضاحت کے ساتھ آج کے لیکچر کو بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ انہیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ خدا حافظ۔